الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم. دروشی پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے وعلی آلک. حضرات، امام الاولیاء سیدنا ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار خواب میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زیارت سے مشرف فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے غلام، تم قیامت کے دن 1,00,000 میرے غلاموں کی شفاعت کرو. قیامت کے دن 1,00,000 میرے غلاموں کی تم شفاعت کرو گے. اس کا سبب یہ ہے کہ تم روزانہ مجھ پہ درود بھیجتے ہو. یہ جو بچہ اس طرح کی بات کرتا ہے، ان بچوں کو سمجھا کے ذرا گھر بھیج دیں یا وہ پیچھے بٹھا دیں، کیونکہ یہ آواز پھر وہ مجھے بھی خلل ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی. ادھر کو بڑا ذمہ دار ساتھ بیٹھ جائے. اللہ توجہ فرمائیں، بچوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. لیکن میں کئی بار کہتا ہوں جو ناسمجھ بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد میں کیا کرنا ہے، تو ان کو محفلوں میں نہ لائیں. لیکن 7-8 سال سے اوپر عمر کا بچہ ہو اسے ساتھ سمجھائیں گے. حضرات گرامی، اس لیے درود شریف اتنی محبت سے پڑھیں کہ سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حاضر ہے. یہ سپیکر ایک جگہ پہ رکھ دیں کہ جہاں میں نے آپ کو کہا ہے. سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھیں سارے جھوم جھوم کر محبت سے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حاضرین، میں میلاد کمیٹی اور بزم محمود محبوب مصطفیٰ کے سب اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنے بھی سناخانوں نے یہاں پہ حاضری پیش کی ہے، اور میرے برادر محتشم فاضل نوجوان مجاہد اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد فیضان علی جلالی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں محفل پاک کو آگے لے کے گئے ہیں. محفل پاک کو آگے بڑھایا انہوں نے. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. یہ ہمارے امام بھی ہیں اور آپ کو دین بھی سکھاتے ہیں. آپ کے بچوں کو بھی مولانا قاری منیر سلطانی صاحب، خلیفہ حاجی محمد فیاض نقشبندی صاحب، جتنے بھی حضرات میرے بھائی ذیشان قادری صاحب نے نعت پیش کی، حضرات ان سب احباب کی اور جتنے آپ آئے ہیں ہمارے سر کا تاج معزز اہل علم شخصیات مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام احباب، آج میں اور آپ سب اس لیے محفل پاک میں آئے ہیں، اس لیے ہم محفل پاک میں آئے ہیں کہ ہم آ کے سنیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا ہے، اور ہم اپنے محبوب آقا علیہ السلام کا میلاد کیوں مناتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ کی 2 باتیں ہیں. یا تو آپ سبحان اللہ کہیں نا، اگر کہنا ہے تو اتنے سست انداز سے نہ کہیں. میرے رب کی تسبیح ہے، ذرا اسے پیار سے ادا کریں. پیچھے
اتنے بیٹھے ہو تسی جوان بوڑھے سارے تسی بھی سبحان اللہ کہہ دو، اس سے آپ یقین جانے نیکیاں ملتی ہیں۔ بس یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں جہاں سپیکر ہے بس یہاں پہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں سبحان اللہ کہتے ہیں تو محبت سے، اور یہ محفل پاک اراکین بزم محبوب مصطفیٰ بڑی محبت سے انہوں نے سجائی ہے۔ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہم سارے مل کر ایک بار پڑھتے ہیں درود شریف کو، ساتھ ہی میں گفتگو سٹارٹ کر دیتا ہوں، محبت سے سنا، اور جہاں بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کی صدا میں جمعے کو بھی بتاتا ہوں جو عوام آتے ہیں، جہاں کسی عذاب کی بات آئے، خوف الہی کی بات آئے، وہاں استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ ہر مقام سبحان اللہ کبھی نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کر کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محفل پاک علامہ فراز جلالی صاحب کے والد محترم حاجی ریاض نقشبندی صاحب، ان کے بھائی کے سامنے ثواب کے بھائی نواز صاحب یہاں آئے ہوئے، عثمان بھائی بھی اور ان کے برادران فرحان صاحب، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آنے والے آپ سارے حضرات جتنے ہو محبت سے ذرا میری طرف آپ توجہ دیں گے، درود شریف پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدنا حبیب اللہ۔ حضرات وہ باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اہل سنت ہم میلاد بناتے، جہاں کوئی بچہ بولے بڑا آدمی پیار سے اسے سر پہ دلاسا دے کے انگلی سے اشارہ کرے ہوتوں کی طرف کہ بیٹا بولنا نہیں ہے۔ اچھا اب توجہ فرمائے آپ سارے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حضور کی آمد کا اور میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں جاگ رہے ہیں وہ مقصد لے کے گھروں کو جائیں، اور آپ کے دامن میں بہت ساری باتیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں پارہ نمبر ہے جی 4 سورہ آل عمران، باقر سے کہیں سبحان اللہ، آیت نمبر 163 ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے بڑا احسان فرمایا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ تو نے بڑا کیا احسان فرمایا۔ پروردگار عالم نے آگے ہی آیت کے اگلے حصے میں بتا دیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے اہل ایمان کو اپنا سونا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ کون عطا فرما دیا؟ اس لیے پھر ہم کہتے ہیں نا آ گئے مصطفیٰ، سب کی آواز آئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا، آ گئے۔ دیکھیں جو چپ ہے اس سے بھی کہے نبی کی نعت پڑھ لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور نبی کی تعریف کرنا خود خدا کی سنت ہے، میرے نبی کی اپنی سنت ہے، نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ آ گئے اللہ نے بڑا احسان کیا۔ دیکھو مسلمانوں، اللہ نے آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ سورہ آل عمران، رب کا قرآن، سنی اپنا مسلک پہچان، آمد محبوب رحمان کا ذکر کر رہا ہے خود کائنات کا رحمان۔ قرآن میں ہے میرے رب کا بیان، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ بتاؤ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا حجر
اسود کی بات ہو رہی ہے؟ کیا مقام ابراہیم کی بات ہو رہی ہے؟ کیا آدم صفی اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا نوح نجی اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ بتاؤ کیا یہاں خلیل اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اسماعیل ذبیح اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا روح اللہ و کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ نہ میرے مسلمان بھائی، یہاں پہ محمد الرسول اللہ کی ولادت اور آمد کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ محفل پاک کو سجایا، سجاوٹ کی چراغاں کیا، علماء اور ثنا خانوں کو بلایا، ایک اہتمام کیا، اہتمام کرنے کے بعد حضور کی محفل کا اہتمام کیا، پھر جا کے ذکر مصطفیٰ ہوا، قرآن کی تلاوت پیش کی گئی، ثنا خانوں نے نعت خوانی پیش کی ہے اور بیان بھی ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اسی طرح اللہ نے ڈائریکٹ اپنے معبود کے میلاد اور آمد کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، بلکہ بڑی شانوں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ذکر کیا۔ اے ایمان والو، لام اور قد لگا کے تاکید اور تحقیق کے لیے اللہ نے فرمایا جو پیغمبر آ رہا ہے اس کی آمد کا رب ہو کے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے بہت بڑا احسان فرما دیا۔ من اللہ، اہل ایمان پہ رب نے احسان فرمایا ہے۔ کیا احسان؟ کہ اللہ نے اپنا محبوب انہیں عطا فرما دیا۔ اور اگلا حصہ بھی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ میرا سونا نبی ان پہ قرآن کی آیات کو تلاوت کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب توجہ سے سنیے، اب خطبات میں یہ تو آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ نے احسان فرما دیا، لیکن جو محبوب رب نے بھیجا اس محبوب کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ محبوب کیا شان لے کے آیا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اور میرے مسلمان بھائیو، قرآن کے اس حصے پہ غور کرو۔ اللہ نے فرمایا جو محبوب لے کے اے بندوں میں نے تم پہ احسان جتلایا ہے، احسان فرمایا ہے، اس محبوب کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور تم پر قرآن کی آیات کو تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن سنا سنا کے، قرآن پڑھا پڑھا کے وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہاری روح کو پاک کرتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ بتاؤ کوئی مولانا یہ کہے، کوئی عالم دین یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کر کچھ نہیں سکتا؟ قرآن میں میرا رب فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی تو سینے پاک کرتا ہے، تو پھر خدا کی مانو کسی اور کی نہ مانو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر میرا معبود تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے، اور میرے رب نے فرمایا والحکمہ، پھر دانائی کی باتیں بھی تمہیں بتاتا ہے، قرآن کی تفسیر بھی فرماتا ہے۔ ایک میرے مصطفیٰ کا فرمان حدیث کی روشنی میں، وہ بھی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ میرا محبوب خود چلتا پھرتا قرآن کی تفسیر۔ پھر کہیے نا آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، خوشی سے پڑھیے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر الورا، آ گئے۔ اچھا، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے کہ یہ سبحان اللہ، یہ جی پارہ نمبر 28، پارہ نمبر 28، اللہ کے نبی کا نام ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے محبوب کی آمد کا ذکر کیا، بولے سبحان اللہ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بزم محبوب مصطفیٰ والوں نے ویسے کوئی محفل سجا دی ہے، ان محفل کا مقصد کیا؟ حضور کی آمد کا، ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی شان بیان کرنا، حضور کی کمالات، معجزات، حضور کی صورت اور حضور کی سیرت کا ذکر کرنا۔
یہ ہے مینار، محبت سے سنو۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کا قرآن، میرے محبوب علیہ السلام کے غلام ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول، انی، کیا کہا؟ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوا، بولو رسول مجھ سے قبل جو کتاب تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ آگے سنیے، تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی، فرماتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اور اپنی رسالت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جوانوں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے تاکہ محفل سجانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اب یہ سورہ صف، ٹھیک ہے، اور پارہ نمبر 28 ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، میں یہاں سے چند نکتے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انی رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، اے میری قوم، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ معلوم ہوا پیغمبر کا خود ذکر کرنا اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ ایک پیغمبر کا طریقہ ہوا اور دوسرے نمبر پہ خود خدا کا اپنا طریقہ ہوا۔ اللہ کس کا؟ اللہ، یہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، زبان عیسیٰ روح اللہ کی ہے، تو جب آپ قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، اللہ نے اسے حضرت سے قرآن بنا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں سے اور مسلک کے علماء آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے توحید کی بتاتے ہیں، ہم بھی توحید بیان کرتے ہیں، جمعے پہ آنے والے ہم آپ کو پتا ہے، توحید کی آیات پڑھ کے قرآن سامنے رکھ کے میں آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن آج رسالت کا جلسہ ہے، آج حضور کے میلاد کا جلسہ ہے، اور لوگوں نے حضور کے میلاد کا، آمد کا ذکر کرنا، نبیوں کا اور نبیوں کے تاجدار کا، یہ نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، یہ خدا نے قرآن میں ذکر کیا، انبیاء کی بھی سنت ہے اور محمد الرسول اللہ کی اپنی بھی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ سلامت رکھے، کہیں سبحان۔ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ جی، پیچھے والے بول نہیں رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں، سن کے جاؤ۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ ہم نے اپنے استادوں سے جیسے قرآن پڑھا، اللہ میرے استاد محترم کو سلامت ہے، مولانا حافظ محمد طارق صاحب، جب وہ ہمیں مشق کراتے تھے، یقین کریں کئی بار وہ ہمیں پڑھاتے تھے، پہلے وہ آیت پڑھتے تھے پھر ہم مشق میں پڑھتے تھے، یعنی وہ ہمیں پڑھاتے تھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ علامہ فضل جلالی صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھنی ہیں، میں نے کہا میں پڑھوں گا، میں
لیکچر میں آپ کو قرآن اور درس میں بھی، اب میں نے درس قرآن شروع کیا الحمدللہ، درس حدیث بھی، کہ آپ لوگ قرآن سنیں، ہمارے دل روشن ہو جائیں۔ اب یہ قرآن حضور علیہ السلام کی خدا نے ڈیوٹی لگائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، فرما کر جو قرآن میرے محمد سناتے رہے، وہی قرآن حنفیہ رضویہ میں آپ کو سنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے نوجوانوں، میرے بچوں سنو، بزرگوں تو عمر ہو گئی بزرگوں کو سنتے سنتے، یہ اللہ کا قرآن پارہ نمبر 28 میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا عیسیٰ روح اللہ نے اپنی رسالت کا ذکر نہیں کیا؟ بولو، کیا ہے نا ذکر؟ کیا ہے؟ اچھا، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جب میں پردہ کر جاؤں گا تو میرے بعد ایک رسول آئیں گے، مبشراً برسول، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ رسول کون ہے؟ اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے، وہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، انبیاء کے سلطان جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ جب قوم کو جمع کر کے مسلمانوں کو وہاں انبیاء کا ذکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، کیا یہ آمد کا ذکر نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خوشخبری نہیں سنا رہے؟ خوشخبری سناتا ہوں۔ ایک ہے مطلق الخبر، ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، جنازہ ہو گیا جی، فلاں کے گھر چوری ہو گئی جی، فلاں مہمان آ گیا جی۔ ایک ہے خوشخبری جسے سن کر انسان خوش ہو جائے۔ اور میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب سنا رہا ہوں۔ آج میں خطیب ہوں، آمد مصطفیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، تقریباً 600 سال پہلے میرے تیرے نبی کی ولادت پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے ایسا بھی ایک مجمع لگا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سن رہی ہے، اور پورا خطاب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اس جلسے کا عنوان آمد مصطفیٰ ہے۔ لوگوں، اگر آمد مصطفیٰ کا، ولادت مصطفیٰ کا، ذکر مصطفیٰ کا جلسہ کر کے حضور کا ذکر کرنا اگر مولوی سے بدعت کہیں یا شرک کہیں کسی مسلک کا، تو بتاؤ وہ قرآن سے اپنی نظر چرا رہا ہے، وہ قرآن سے خیانت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا قرآن میں خدا کی بھی سنت ہے، جناب روح اللہ۔ ابھی میرا نبی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی میرا نبی، بولو نا سارے بولو، ابھی میرا نبی، اور تقریباً 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اپنی قوم کے سامنے عین شباب کے عالم میں 30 سال میں اللہ نے آپ کو کتاب عطا کی، اور جب 33 سال آپ کی عمر شریف ہوئی تو اللہ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ بولو سارے، یہ جناب عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ مبشرہ، میں تمہیں خوشخبری سناتا کہ تم سنو تو تم خوش ہو جاؤ۔ اب کون کون خوش ہوا؟ علی المؤمنین، جس پر اللہ نے احسان جتلایا ہے، اور احسان اہل ایمان پہ جتلایا، اس لیے اہل ایمان کہتے ہیں آ گئے مصطفیٰ۔ میں سب کے جاؤں اچھی بولا ذرا زور کا منایا کرو، آ گئے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد آئیں گے، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، وہ رسول میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے دو
ضرورت تھی، آپ کو علم تھا اللہ مجھے آسمانوں پہ اٹھا لے گا، اس لیے جناب عیسیٰ روح اللہ نے نام بھی وہ لیا جو آسمانوں میں مشہور ہے۔ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں تشریف لائیں گے، اور ہم اکٹھے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے اچھا، اب پارہ نمبر 1 سورہ آل عمران، اس کے بعد سورۃ الصف پارہ نمبر 28۔ اب پیش کر رہا ہوں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ۔ اللہ کا قرآن میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنایا، کعبہ تعمیر مکمل ہو گئی نا، تو رب سے عرض کرتے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ سونا محمد عطا فرما دے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا، بچاتے ہوئے آپ کو عرض کروں گا کعبہ کمپلیٹ کر وہ جی تسی مسجد وچ سنی میلاد دا جلسہ کرتے ہو، میں کہا کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں کوئی ڈانس ہوتا ہے؟ یہاں تو گانے باجے بجائے جاتے ہیں؟ ہاں ان جلوسوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں جو کچھ راجہ بازار میں ہوا یا ملتان کے شہر میں ایک لڑکی کو حور بنا کے میلاد کے نام پر پیش کیا گیا۔ اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جاہل لوگوں کا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس محفل و جلوس میں عورتوں کو بلا کے بے پردگی کی جائے یا ڈھول بازو کا تماشا کیا جائے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سارے کہتے ہو نا، تصدیق کرتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں نعتخوان کو بلاؤ جو اس طریقے سے نعت پڑھیں، اور میں ان جوانوں کو شاباش پیش کرتا ہوں، حافظ کامران صاحب کی پوری ٹیم کو، جی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے کرام پیش کے مجدد وقت کے، بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ امام ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس دور میں جو امام محمد رضا سے جڑ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ آپ کی تعلیمات کو پڑھیں، امام محمد رضا کو پڑھنے والا نہ آل رسول میں سے کسی پر بھونکے گا، نہ اصحاب رسول میں سے کسی پر بھونکے گا، اور ہم اس کو نہیں مانتے جو صحابہ کی توہین کرے یا آل رسول کی توہین کرے۔ ہم اصحاب سے بھی اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ہم آل سے بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تیرے میرے مرشد اور عالم کا چرچا ہو سکتا ہے سٹیجوں کے اوپر، ان کے دل بھی بنائے جاتے ہیں، تو پھر بتا کیا نبی کے صحابی کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ اگر تیرے میرے پیر کا عرس ہو سکتا ہے اور ان کے لیے ہم گیت گا سکتے ہیں، ان کی شانیں بیان ہو سکتی ہیں، بتا پھر آل رسول میں سے، اصحاب رسول میں سے، پھر میرے معاویہ کسی صحابی کا ذکر کرنا جرم نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، اور جتنی قرآن کی آیتیں سب صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، نبی کا ہر صحابی اس ہر آیت کی شان بھی ہے، مصداق بھی ہے۔ اچھ کے بولو سبحان اللہ۔
اٹھا کے جواب دیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. اس لیے کہ یاد رکھیں یہ رب کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. درجنوں سینکڑوں آیات حضور کی آل، حضور کی ازواج، حضور کے اصحاب کی شان میں اللہ نے بیان فرمائی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، حضور کے صحابی کسی کے ذکر کے محتاج نہیں ہیں. جب اللہ کا قرآن ازل سے ان کی عظمتوں کے ڈھنکے بجا رہا ہے، اور ان کی شان کیا ہے جن کی شان رب کا قرآن ہے. لوگوں سنو، غوث آدم اور میرے لیے شاہ کا ہم اتنا کرتے ہیں ولیوں کا، تو بتاؤ پھر نبی کی آل کا مقام کیا ہوگا، نبی کی اہل بیت کا مقام کیا ہوگا، اور نبی کے اصحاب کی شان کا عالم کیا. اچھا پارہ نمبر کتنا ہے؟ ماشاءاللہ حضرت اللہ کا پارہ نمبر، بچے سارے بولو پارہ نمبر 1. کامران جی کعبہ بڑھا کے، سنو نا میلاد آپ نے سن، میں نے ان کو کہا خطیب اور بلند کری ہماری محبت ہم آپ کو سنیں گے. میں نے کہا معذر ہے، انکار اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ حضور کا ذکر ہے. تو میں قرآن پیش کر رہا ہوں، سورہ بقرہ پہلا پارہ. یہ جوانوں کو پتہ چلے، کعبہ بنا کر تقریباً 4000 سال میرے تمہارے نبی کی پیدائش سے پہلے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کعبہ بنا کے اکیلے نہیں، ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹا باپ دونوں اور ان کے ساتھ ملائکہ بھی میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں. صرف ذکر نہیں کرتے، مانگ بھی رہے ہیں اللہ سے، اللہ سے. علامہ فضان جلالی صاحب امام محمد رضا کا یہ شعر یوں تو ناتوان بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں اہل علم کا مجمع ہے. آپ کے اندر بڑے بڑے لکھے پر بیٹھے، اور ویسے ہی میں تو ایک ناقص آدمی ہوں، کامل ہوں، تو جو میں حضور کی شان بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، اللہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. کعبہ بنا کے اللہ کی بارگاہ سے مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا. کس رسول کو مانگ رہے ہیں؟ میرے تمہارے نبی. جس کو مانگ رہے وہ کون ہے؟ ہمارا نبی. ذرا اونچی آواز سے کہیں، جس کو مانگ رہے وہ کون ہے؟ اللہ جس کی آمد اور ولادت کا ذکر قرآن میں کرتا ہے وہ کون ہے؟ جناب عیسیٰ روح اللہ جلسہ کر کے قوم کو بلا کر خود خطاب فرماتے ہیں، عنوان کیا ہے کہ آنے والا جس کی آمد کا روح اللہ ذکر کرے، خطیب روح اللہ ہوں، عنوان آمد مصطفیٰ ہو، خوشخبری سنائے قیامت تک آنے والوں کو، وہ ہستی کون ہے؟ محبت سے پھر کہے کون ہے؟ سبق آپ کو یاد کروا رہا ہوں. کعبہ بنا کے آئے، کہا اے پیارے اسماعیل افتتاحی تقریب کرتے ہیں، اور کعبہ مکمل کر کے کعبے کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے. میں نے کہا مولانا اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر صحن کعبہ میں مقام ابراہیم پر اللہ کے نبی خلیل اللہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرے، مصطفیٰ کو خدا سے مانگے، اگر یہ بدعت اور شرک نہیں ہے، کعبہ جو مسجدوں کا سردار ہے اور نبی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے، اللہ نے فرمایا پیارے خلیل کیا یاد رکھو گے اب محبوب بھی تمہاری نسل سے پیدا ہوگا. اور جوانوں کتنے سال پہلے؟ تقریباً 4000 سال پہلے. کتنے؟ تقریباً کہہ رہا ہوں ساتھ. اے اللہ کا قرآن. اب بزرگوں آپ نے کئی بار یہ آیت سنی ہے نا، یہ جانیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بلکہ میں یہاں حاجی نواز صاحب نے فرمائش کر دی، میں ترنم میں پیش کرنے لگا. میں ہونا کرنے میں میاں صاحب نے شعر پڑھا لگا، سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا. اب مجھے کچھ عوام کی زبان ابھی ہونٹ بند نظر آ رہے ہیں، میں اللہ کا قرآن پیش کرنے لگا.
بھی قبول فرما. بعض لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب مسجد میں گند پڑا آپ نے صفائی نہیں کی. جن کا بڑا قاری صاحب کدھر ہے, مسجد کا خادم کدھر ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب ذرا آہستہ, تسی آپ نہ دیو, تسی اللہ دے بندے ہو, تہاڈا کام بھی یہی ہے. لیکن نبی صاحب پیغمبر کی سنت ہے, اتنے گردن کا سریا نہیں چلتا. بھیا خدا کے گھر کی خدمت کرو. ہمیں بھی جب کوئی نہ دیکھتا ہو دیکھتا ہم بھی چپ کر کے جھاڑو لگا دیتے ہیں, اس لیے کہ خدا ہمارے دل میں رحمت کا جھاڑو لگا دے. یہ انبیاء کی سنت ہے مسجد کی خدمت کرنا. مسجد میں یہ سارے سنو, مسجد بنانا انبیاء کی سنت, مسجد کی دیکھ بھال کرنا انبیاء کی سنت, مسجد میں آ کے نمازیں پڑھنا یہ بھی انبیاء کی سنت. بولو سبحان اللہ. ہمارے استاد فرماتے تھے بڑا عاشق دیکھنا ہوئے نا, بڑا عاشق نبی کا, لوگ دعوے بھی کرتے ہیں, کہا اس کو دیکھو مسجد میں آتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے. کنے بولے ہو؟ میرے نبی علیہ السلام کی سنت, خود آتا مسجد نبی میں, سوا لکھ یا کرو بے صحابہ نمبر مسجد کے اندر. اس واسطے کلیاں پڑھو ایک دا ثواب, تے نال باجماعت پڑھو تے پنجی سلائی دا ثواب. حاضرین توجہ فرمائیے, پارہ نمبر 1. اور یہاں امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی فاضل بریلوی کی شان پہ قربان کرو. بچوں احمد رضا بریلوی نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا. مستغنی کا کیا مطلب؟ جو حضور سے اپنا آپ پھیر دے کہ معاذ اللہ مجھے سرکار کی ضرورت ہی نہیں, استغنا کرے. لیکن امام محمد رضا کیا کہتے ہیں مانا, کہا وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سارا مجمع بولے تو سکون آئے سب کو, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کس کا ذکر کرتے, جلسہ کر کے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. بچوں کون سا پارہ ہے؟ پارہ نمبر 28. کون سا؟ اس لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے نبی سب سے عیسیٰ علیہ السلام مردے بھی زندہ فرماتے. سب کی توجہ ہے. ایک بات عرض کرنے لگا, جناب عیسیٰ روح اللہ, اللہ کے نبی مردوں کو بھی زندہ فرماتے. نئے نئے قبروں میں بندے دفن ہو کے گئے, اللہ کے نبی نے انہیں بھی زندہ کیا. جو لاشیں چارپائی پہ پڑے تھے اللہ کے نبی روح اللہ ان کو بھی زندہ فرماتے. قوم حاضر ہو کے کہتی اللہ کے نبی شاید یہ افراد سکتے کا عالم طاری ہو گیا ہو, ہمیں کوئی پرانی قبر میں سے کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. جناب عیسیٰ روح اللہ, جناب اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی قبر پہ چلے گئے. 4000 سال پہلے حضرت سام کا انتقال ہوا. جناب عیسیٰ روح اللہ ان کی قبر پہ گئے اور جا کے ان کی قبر پہ انہیں حکم دیا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے زندہ ہو گئے. 4000 سال پرانی قبر, اور جناب عیسیٰ روح اللہ اتنی شان والے پیغمبر ہیں, کہتے ہیں سام بن نوح اٹھو قبر سے باہر آؤ. آج میری قوم نے مطالبہ کر دیا ہے کہ بہت پرانا کوئی مردہ زندہ کرو. جناب سام بن نوح کے بیٹے قبر سے زندہ ہوا. روایت میں آتا ہے آدھی داڑھی مبارک سفید ہو گئی. کہنے لگے اللہ کے نبی عیسیٰ کیا قیامت
یہ جناب روح اللہ کی شان اور میرے تیرے محبوب علیہ السلام کی شان کیا فتوحات مکیہ کے اندر موجود یہودی نابینا ہو گیا ننھی بیٹی نے میرے تیرے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگنے والے جوتے مبارک کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے وہ مٹی ننھی بیٹی اٹھا کے اپنے باپ کو دیتی ہے حکیم طبیب بلائے دوائیوں کی بس ہو گئی حکیموں طبیبوں کی بس ہو گئی کوئی دوا کوئی طبیب حکیم کام نہ آیا ہو لیکن جب ننھی بیٹی وہ حضور کے نالین جوتے مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی اٹھا کے لائی اپنے یہودی باپ کو پیش کرتی ہے وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے بیٹی میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اپنے باپ کے ساتھ مذاق کرتی ہو میں نے ہر حکیم طبیب کی دوائی کو استعمال کر کے دیکھا میری آنکھوں کی نظر واپس نہیں آئی میری آنکھوں کی بینائی لوٹ کر نہیں آئی اب میں اندھا ہو گیا ہوں تو میرے ساتھ بیٹی ہو کے مذاق کیوں کرتی ہے اس نے کہا میرے ابا میرے اصرار پر میرے کہنے پر ایک بار یہ مٹی لگا کے دیکھو جب وہ یہودی مٹی لگاتا ہے دائیں آنکھ میں لگاتا ہے دائیں آنکھ کی روشنی بحال ہو گئی جب بائیں آنکھ میں لگائی بائیں آنکھ میں بھی بینائی پلٹ آئی کہتا ہے میری بیٹی کیا تو لات و منات و عزا کے ساتھ مس کر کے یہ مٹی لائی ہے بیٹی کہتی ابا جان آپ کا کام ہو گیا آپ کی آنکھوں کی بینائی پلٹ آئی ہے اب جانے دیجیے آپ کا مطلب حل ہو گیا باپ نے کہا نا بیٹی میں نے تیرے اصرار پر میں نے تیرے بار بار کہنے پر یہ مٹی آنکھوں میں ڈالی ہے اب تم بھی بتاؤ جو راز ہے اس سے پردہ ہٹاؤ میں اتنے طبیبوں حکیموں کے پاس گیا ہوں کہیں سے بھی مجھے شفا نہیں ملی بیٹی کہتی ہے میرے باپ جس محمد بن عبداللہ کا تو دشمن بنا ہوا ہے جس محمد بن عبداللہ کے لائے ہوئے دین کا تو انکار کرتا ہے اس پیغمبر کے پاؤں کے ساتھ نہیں پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے میں یہ وہ مٹی اٹھا کے لائی ہوں جس مٹی نے تیری آنکھوں کا نور واپس کر دیا سب سے سارے بولو سب سے سارا مجمع بولے کیا خبر کتنے پر نہ ڈوبے نہ دیکھو کوئی چپ تو نہیں نبی کی نعت ہے پر نہ ڈوبے یہودی باپ کہتا ہے جو حاضر ہے سب کی یہودی باپ کہتا ہے بیٹی چلو مجھے بھی اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو آگے آگے ننھی گڑیا پیچھے پیچھے یہودی باپ میرے تیرے نبی کے چہرے پر دعا والے زلفوں پہ نظر پڑی کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے جوتوں کے ساتھ نالے مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی نے مجھے شفا پہنچائی ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ کے قدمین کے ساتھ لگے ہوئے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کی یہ شان ہے تو پھر آپ کا مقام کیا ہوگا اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں کلمہ پڑھا کے مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائی اور یہودی پڑھتا ہے لا الہ یہودی میرے تیرے نبی کے دربار جامع ترمذی
کہتا ہے کوئی دلیل دو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. سامنے درخت تھا. جوانوں توجہ حاضر ہے, پیش کر رہا ہوں توجہ حاضر ہے. سبحان اللہ. یہودی سامنے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہودی وہ جو سامنے گچھا ہے درخت کے اوپر ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا, اگر میں اسے اشارہ کر دوں وہ زمین پہ آ جائے, کیا تم مجھے اللہ کا سچا نبی مان لو گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہودی وہ کافر کہنے لگا ہاں ہاں اللہ کے نبی میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. میرے نبی نے اشارہ فرمایا, وہ گچھا ٹہنی سے ٹوٹا میرے تیرے نبی کے قدموں سے جدا ہوا میرے تیرے نبی کے قدموں میں. اب میرے نبی نے معجزہ دکھا دیا, گچھا ٹوٹ کے آ گیا. بات تو صرف یہاں تک تھی, لیکن آمینہ کے لال نے فرمایا سمر جی اس گچھے کو میرے تیرے نبی فرماتے. تھوڑی جی توجہ فرما سو, نبی پاک گچھے کو کہتے ہیں سمرجع. گچھا ہے اور بچوں جوانوں بزرگوں میرا تمہارا نبی گچھے سے کلام کر رہا ہے اور وہ گچھا سن بھی رہا ہے اور مان بھی رہا ہے. اچھا آپ اپنے سائنسدانوں کو کہو نا, میں عظمت مصطفیٰ سمجھا ہوں, ہم جلسہ کیوں کرتے ہیں, ہم میلاد کیوں مناتے ہیں, ہم اس نوجوان قوم کو درس کیا دیتے ہیں؟ حوالے میں نے دے دیے, من گھڑت کوئی بات نہیں پیش کر رہا. جوانوں توجہ چاہیے, کہو سائنسدان کو وہ جی کوئی ہے جی آلہ بناؤ, آلہ تھلے ہوئے کیا کہ آ جا گچھے آ جا, نہیں آتا. اچھا پھر وہ گچھا اس آلے کی کوئی بات بھی مانے. آپ کی توجہ حاضر ہے, بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ایسا کوئی آلہ وہ آلہ سنے کہ گچھا اسے کوئی بات کہے گچھا مانے. سائنس کہتی ہے ہماری بے بسی ہے. اللہ جنت نصیب فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو, ان جیسے کروڑوں سائنسدان کہیں گے خواجہ کلیم الحق قادری جی ساڈی تے بس ہے تھے لیکن قربان صدقے جاؤ آمینہ کے لال کی عظمت پر. اشارہ کیا تو گچھا ٹہنی سے ٹوٹا. سارے توجہ کرنا, جب ٹہنی سے گچھا ٹوٹا نا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں, اور سرکار نے فرمایا سلطان جی واپس بھی چلا جا. چونکہ میں نے یہودی کے مطالبے پر تجھے بلایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں مصطفیٰ توڑنے نہیں گیا, یہاں تو میں نے کمال دکھانا تھا یہودی کو, معجزہ دکھانا تھا یہودی کو, اور تجھے واپس جوڑنے کا اس لیے کہا کہ اسے پتا چلے مصطفیٰ توڑنے نہیں مصطفیٰ جوڑنے آئے. وہ نبی یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ گچھا ٹہنی سے ٹوٹ کے. اچھا مجھے سارے بتائیں درخت کس نے لگایا, کس کے حکم سے وہ درخت پیدا ہوا؟ قدس و نام ٹلے بول رہے ہو, کس کے حکم سے؟ لفظ اللہ کی صدا سینے سے آواز آئی, کس کے حکم سے؟ اس درخت کا خالق کون ہے؟ اللہ کی صدا. اے جڑے جوان 15 تو 40 سال کے درمیان بیٹھے ہو نا, تسی لفظ اللہ ذرا زور نہ رکھو. اس درخت کا خالق کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کا خالق کون ہے؟ درخت بھی خدا کی مخلوق ہے, میرے نبی بھی خدا کی مخلوق ہے, لیکن درخت مخلوق اور ہے, مصطفیٰ مخلوق اور ہے. وہ درخت کی مصطفیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. اس لیے کہ صحیح مسلم میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور سے تو انہیں خط کی کافہ, جلدی جلدی کرنا سنو, میں جلدی جلدی تقریر ختم کرنا. بولو جو آپ کو سبق سنا رہا ہوں یقین جانیے حضرات اگر پلے یہ تقریر باندھ کے جائیں گے انشاءاللہ پوری زندگی سینہ ٹھنڈا رہے گا, کوئی عقیدے پہ حملہ نہیں کر سکے گا. اللہ نے لگایا, ٹہنی ہوگی, بڑی ہوئی, شاخیں پھوٹی, پھر گچھے لگے. خالق اللہ, حکم درختوں پہ اللہ کا چلتا ہے, لیکن رسول اللہ
اللہ حضرات توجہ فرمائیں، تھکے تو نہیں ہو؟ یہ تقریر اگر ہمارے فجر تک جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کہنے سبحان اللہ، بندے کا جذبہ تو ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں کلوز کرنا، لیکن کچھ لوگوں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، اب جن کی ڈیوٹی نہیں ہوگی وہ کہیں گے کوئی نہیں تقریر ہوتی رہے، لیکن ہمیں ہر بندے کا خیال رکھنا ہے۔ میں یقین جانے بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے لایا تھا، ابھی تو وہ میں دیکھ رہا ہوں گھڑی پہ، میں بیان کروں تو 11 سے اوپر ٹائم چلا جائے گا، لیکن میں ان کو چھوڑ رہا ہوں اور میں نبی کی سیرت کی طرف آنے والا ہوں۔ میں نے کہا تھا دو پہلو، میلاد مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ۔ آپ نوجوانوں کو یہ بھی بتاؤ، اب یہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر سن لیا نا، گچھے بھی میرے نبی کو نبی مانتے ہیں، اور گچھا واپس کیا جس طرح وہ جس یہودی کو آنکھیں میری اس نے کلمہ پڑھا نا، جب گچھا ٹہنی سے ملا تو یہودی نے جب شان مصطفیٰ دیکھی، کہتے سونیا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ ہم یہی دنیا کو کہتے ہیں جس نبی کا معجزہ دیکھ کر کافروں نے کلمہ پڑھا، اس نبی کا میلاد بناؤ۔ اور سنیو بعض کہتے ہیں جی میلاد بنانا بدعت سے، خدا کے بندو میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد النبی، نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا، نبی کی پیدائش۔ ہم میلاد بنا کر شرک کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں، پوچھو کیوں؟ ہم بتا رہے ہیں اللہ وہ ہے جو مخلوق اللہ وہ ہے جو مخلوق جو کل کائنات کا خالق ہے۔ ہمارے محمد اتنی شانوں کے باوجود خدا نہیں، خدا کی مخلوق ہے، خدا کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ بتاؤ ہم شرک کی جڑ نہیں اکھاڑ رہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا والوں اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور محمد خالق نہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ میلاد النبی کا جلسہ کر کے ہم بتا رہے ہیں اللہ وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ نہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، وہ ہر شے سے پاک ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے سچے رسول اور مخلوق بن کے آئے ہیں انہیں محمد الرسول اللہ۔ ہم شرک کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کتوں کو توڑا کعبے سے میرے نبی نے، اور پھر آپ اس نبی کی سیرت کی چند جھلکی اب سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جھنڈیاں لگانا یہ بھی سیرت حلبیہ اور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جبریل نے مشرق میں ایک جھنڈا، مغرب میں کعبے کی چھت پہ لگایا، آمینہ پاک کے گھر میں لگایا، لگائے، کسی روایت میں اتارنے کا ذکر نہیں ہے۔ پھر بول کے کہو نا سب سے اولا سب سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی 10 سال میں سرکار کی نوکری بنا، سال کتنے؟ اور میرے محبوب نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور پھر حضرت انس بن مالک کی والدہ حضور کی بارگاہ میں آپ کو لے کے سرکار آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ معلوم ہوا، کیا ہوا؟ معلوم ہوا کسی ولی اور اللہ کے پیارے کے پاس جا کے اولاد کے لیے دعا کروانا بدعت نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ اور صحابیات کی سنت۔ سب کے جواب بولے ذرا سبحان اللہ۔ تھوڑے جو منٹوں میں سیرت نہیں ہے تو جھلکا پیش کر کے درس اسلام پڑھا گے۔ اچھا حضرت انس بن مالک کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، ذرا جوان سارے توجہ کر سو تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ انس کو مالا مال فرما۔ اور سیدنا انس بن مالک خود فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے اولاد بھی کثرت سے عطا فرمائی، مال بھی کثرت سے عطا فرمائی۔ کہتے اللہ نے مجھے
تک نہ تھا جوانوں اگر میں نے تو انو ماں بلاوے ابا بلاوے ہمیں کیسے پیش ہونا چاہیے استاد امام بڑے بزرگ سفید داڑیوں والے اور یہ بچے یاد رکھیں کبھی کسی بوڑھے کا مذاق نہ اڑانا ورنہ آپ خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں گے وہ بزرگ جو مرضی کریں وہ بزرگ ہو چکے تسی میں بھی پہنچے جدو بڑھاپے کا لگ پتا سنو بھی جانا اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انکل کبر جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے کہا یہ سبق یاد کر کے تھا سورہ بنی اسرائیل 12 اوف یوم لا تنہما نہ انہیں جھڑکو نہ انہیں اف تک کرو اے جوان میلاد مصطفیٰ کا سبق یاد کر کے تھا انکل کبر کیوں اللہ کو پتا تھا جب بڑھاپے میں پہنچیں گے تو بیمار ہو جائیں گے کمر جھک جائے گی ٹینشنیں ہوں گی بچوں کو پال پال کے مزدوریاں کر کے دفتر میں جا کے پورا دن دکان پہ بیٹھ کے بوریاں اٹھا کے پتھر کوٹ کے اور وہ نات وہ ماں جو 9 ماہ میں پیٹ میں رکھے اور پوری زندگی شکوں سے پالے تو اللہ نے فرمایا جدو ہو جاؤ نا بڈھے تے انہیں نہ کہ اف بھی نہ دو تاکہ انہاں دی دل آزاری نہ ہوئے یہ بھی حضور کی سیرت ہے ماں باپ کا خیال رکھنا ان کا ادب کرنا اور اتنا ادب کہ حلیمہ سعدیہ رضائی والدہ سرکار کو دودھ پلانے والی جب آتی ہیں سرکار ممبر چھوڑ کے پاؤں کے نیچے چادر بچھا دیتے ہیں دا یار دیوانے دا تو نظر بھی نے پورا کرا دا یار دیوانے دا دیوانے دا گانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ غزلوں کے لیے میں آواز کا سر ساتھ استعمال کرتا ہوں اپنے نبی کی نعت کے لیے اور یہ سر ساتھ میں حاجی صاحب بازری میں ایک سر ہے ایک قطرے ٹپکتے ہیں نا بالٹی میں آواز آتی ہے یہ بھی ایک ساتھ ہے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے لیکن تو محبت والے سمجھتے ہیں کوئل جب بولتی ہے لیکن بول پیتا نہیں کوئل کی آواز کتنی سونی ہے کو جو کرتی ہے بلبل جو چہکتی ہے قرآن کیا کہتا ہے 12 نمبر 19 میں آیات نہیں پڑھوں گا ترجمے کی تشریح کر کے بتاؤں گا علامہ فیضان جلالی صاحب بیٹھے قاری منیر سلطان سے بیٹھ کے علم ترن اللہ وہ آئے 12 نمبر 19 کی اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پرندے خدا کی تشریح بیان کر رہے ہیں اب کوئل بولتی کیسے ہے آپ نے سنی ہوئی ہے نا اس کی آواز کتنی میٹھی سریلی پیاری آواز ہے کیسے اتار چڑھاؤ سے بولتی ہے پیچھے والے اب آپ کیسے ایڈے دکانہ چھڑ کے آئے بولو نا سبحان اللہ بڑے ذوق میں سلام عقیدت پیش کروں سب کے ذوق مجبوریاں چھوڑ کے آپ آئے لیکن سچ بتاؤ سرور آیا کہ نہیں کچھ ملا یا نہیں محفل میں آنے سے تو خدا نے بندے ہوئے جنہیں چند کڑیاں بیٹھے ہو نا ایک رات نہیں سینکڑوں راتیں جاگ کر نفلی عبادت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب پایا تو قرآن حدیث کے بعد بات ہی نہیں کی اور میرے سارے مسلمان بھائیوں کوئی جب کل میں سارا سن سال ہے تو میں بھی سناتا ہوں آپ کو محبت سے سناتا ہوں کیمرے والا بھائی ذرا ویڈیو گھما کے دسے لوگوں کے حنفیہ رضویہ گلشن عرفان علیہ کا ذوق کے ہو جائے یار دیوانے دا دیوانے دا
تشریح و تفسیر حدیث کا مفہوم پیش کرنے لگا. میرے تیرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے قریب وہ ہوگا اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے. میرے تمہارے نبی کا فرمان مفہوم حدیث پیش کرنے لگا. سماعت کیجئے سیرت مصطفیٰ کیا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوگا. جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا. اس لیے میرے نبی کے اخلاق کیا ہے, میرے نبی کے خصائص کیا ہے, میرے نبی کی عادات مبارکہ کیا ہے. میرے کریم نبی دوسروں کو معاف کرنے والے, مانگنے والا سائل آ جائے میرے نبی اسے عطا فرمانے والے, میرے نبی تلاوت قرآن فرمانے والے, قرآن میں غور و تدبر فرمانے والے, قرآن دوسروں کو سکھانے پڑھانے والے, قرآن دوسروں کو سمجھانے والے, اپنی رضائی والدہ اور اپنی اماں آمینہ کا ادب و احترام, ان کے حقوق کا خیال رکھنے والے, ان کی خدمت کرنے رکھنے والے, غریبوں یتیموں بیواؤں غریبوں مسکینوں کی دلجوئی اور مدد فرمانے والے اور مسکینوں, میرے جملے پہ غور کریو, مسکینوں غریبوں اور اقلیت والوں سے پیار فرمانے والے, اپنے کام اپنے ہاتھوں سے فرمانے والے, اپنی بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھونے والے, اپنی گھر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے فرماتے, اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے. ایک بار میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی, میرے نبی اپنا جوتا مبارک چھاڑنے لگے, صحابی توڑے توڑے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے. میرے نبی نے ان سے وہ کام نہ لیا, عرض کرتے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں یہ کام کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نانا میرے غلام, میں خود اپنے ہاتھ سے یہ عمل کر کے یہ واضح کر رہا ہوں, میں غرور و تکبر کرنا پسند نہیں کرتا. مصطفیٰ وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے خود اپنے جوتے مبارک سی لیتے ہیں, بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں. اگر بیوی عائشہ خدیجہ بیمار ہو جائے ان کی ہاتھ بٹائی کر کے پیغمبر آٹا بھی خود گوندھ دیتے ہیں اور کبھی کبھی گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے فرما دیتے. پھر کہیے نا سب سے سب سے بالا او والا ابو رفیع کفار کا پیغام. میری گھڑی پہ نظر ہے, 4 منٹوں میں تقریر مکنا نہیں جاؤ, جی بولو سبحان اللہ. سیرت دیے گزر کے ابو رافع کو کفار مکہ نے قاصد بنا کے بھیجا. میرے تیرے نبی کے دربار میں آئے, لیکن جب میرے تیرے نبی کو کافروں کا وہ پیغام دیا, میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ بدوحاک دیکھا, گفتار مصطفیٰ کو دیکھا, کردار مصطفیٰ کو دیکھا, جمال مصطفیٰ کو دیکھا, حسن مصطفیٰ کو دیکھا, اخلاق مصطفیٰ کو دیکھا. عرض کرنے لگے اللہ کے نبی واپس کفار کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا, اب آپ کے قدموں میں رہ کے آپ کی غلامی میں زندگی بسر کروں گا. میرے نبی نے اس مقام پہ فرمایا تم کفار کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہو کہ پیغام لے کے واپس جاؤ گے, یہ میرا جوابی پیغام ہے, یہ کافروں کے پاس پہلے پہنچاؤ. چونکہ میں مصطفیٰ اہل شکنی کو پسند نہیں کرتا, جو وعدہ کیا ہے پیسے پہلے اس وعدے کی وعدے کو وفا. اس موقع میں بھی سرکار جلدی کلمہ پڑھو, ٹھیک ہے نہ جانا, لیکن فرمایا نہ وعدہ پورا کر. وعدہ یہ ہے سیرت. اور جب میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا وہ واپس چلے گئے پیغام لے کر, دوبارہ فوراً نبی کے قدموں میں حاضر ہوئے. میرے مصطفیٰ کو عرض کرتے اللہ کے
اب تو کلمہ پڑھاؤ، دل بھی آپ پہ قربان ہے، میری جان بھی آپ پہ قربان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پڑھو لا الہ سارا مجمع بولے لا جمعے کو بیان کیا ہے، لیکن میں اشارہ دوں گا کہ جو لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جمعے کو کبھی کبھی نہیں آتے، طائف میں جب کافروں نے پتھر مارے، بچوں جوانوں بزرگوں جواب دو، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کیا یا نہیں؟ فتح مکہ کے دن کافروں سے بدلہ لینے کا اچھا موقع تھا، سرکار سب کو سولی چڑھا دیتے، صحابہ سے قتل کروا دیتے، کہا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو امان ہے، اور کہا آج نبی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ تسلیم علیکم اليوم۔ انہوں نے بھائیوں کو کہا تھا جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں توجہ نہیں شاید آپ کی سنے ادھر۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ دھوکے سے بلا کے لے گئے، کنویں میں بیٹھ ڈالا، پھر یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اتنی مشکلیں کاٹنے کے بعد اللہ کے پیغمبر یوسف کہتے ہیں میں نے بھائیوں تمہیں، اور طائف نے کافروں کو بھی کہا میں نے تمہیں۔ اچھا تھوڑی سی توجہ، میں چاہتا ہوں جو وقت میرے پاس ہے اس کے اندر بات ختم ہو جائے تو آپ سب جادو پہ بھی ڈپٹیوں میں بھی آسانی سے چلے جائیں۔ کافر نہ جی سب 2 منٹ تک گھر کلوز نہیں ہوتا، بولو سبحان کوئی نہیں ہے لمحہ رہتا یار تک بھی تقریروں میں میرے خیال میں مسئلہ کوئی نہیں، لیکن میں بس بات ختم کر رہا ہوں اینڈ میں سبحان اللہ 2 منٹ میں تھوڑے 1-2-4 منٹ ہو جانے، بس بات سنیں گے۔ حضور علیہ السلام حالت نماز میں کافر کندھے پہ گدی اوجڑی ڈالتا ہے، استغفر اللہ، میرے نبی پہ جو ظلم ڈھائے گئے وہ دیکھیے، کافر آگے چادر کو کھینچتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کافروں نے مارا، پتھر برسائے، رستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گندی اوجڑیاں ڈالی گئی۔ ہمیں کئی بار کہتے ہیں کوئی لوگ مسجد کی جامع خادشہ ہے کوئی لڑ نہ پوے، واہ سونیا تو بڑا آ گیا ہے مسجد کوئی لڑ نہ پوے، تو لڑن دی گل کر دے، نبی دے کندھے تے گندیاں اوجڑیاں ہاتھ کے نماز نبی سجدے چ زہرا پاک آ کے گندی اوجڑی چکن نبی مسجد وچ جانا پھر بھی نہ چھڈ، گج کے سبحان اللہ۔ اور کتنا حاجی صاحب ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، یہ جو کر رہا آمنے والے 2 منٹ میں یقین جانے، اور تو عوام تو عوام، لیکن علماء نے کہا خواجہ صاحب اے جڑا سبحان اللہ اصل پیغام کیا ہے؟ ایسا ہی کہتے ہیں اصل ہم اخلاقیات سے دور ہو گئے۔ میں نے یہ چیزیں اس لیے بیان کی ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں جمعے پہ بھی یہ دیکھیں سیرت مصطفیٰ دوسرے جمعے کا موضوع چل رہا ہے، لوگوں اگر آئیں میلاد بنا کرنا ابھی جا کے آپ ماں باپ سے اچھا نہ بولیں، ابھی مسجد میں آپ معاذ اللہ لڑ پڑیں، یہ جو بزرگ بیٹھے جوان سارے مسجد نماز کے لیے ہم آئیں اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم آپس میں مومن بھائی نہیں ہیں۔ میں نے یہ چیزیں کیوں بیان کی؟ علامہ فرمان جلانی صاحب آپ کو گواہ بنا کے یہ پورے مجمع کو کہتا ہوں، اتنے بڑے ظلم کافروں نے کیے اور اللہ فرشتہ بھیج کے کہتا ہے سونے محمد چاہو تو پہاڑ کے نیچے کچل کے زمین کے اندر دسا کے ان کا ستیہ ناش کر دوں۔ آقا کہتے سونے ربا تو نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے نا، سراپا رحمت ہو کے میں نہیں چاہتا ان کو عذاب ہو، میں پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہوں۔ سلامت رہو، نبی کی سیرت بیان کر رہا ہوں، کسی نے نعرہ بھی لگایا،
اس کا مطلب ہے دنیا سمجھنے والی ہے. اب تقریر کے سنوں گئی نے مک کہ پیغام میرا ذرا دل کے کانوں سے سماعت کیا. اس تو بعد سلام دے لنگر ہی ہے. ایک باری پھر بولو سبحان اللہ. تو جوانوں بزرگوں کیا ہم بھی دوسروں کو معاف کریں گے یا نہیں؟ تو جی ناراض کیوں ہوئے ہو؟ ایک گاؤں میں بھی جاؤ نا شہر کو جی اس کی مرغی میری زمین میں آ گئی تھی, اس کی بکری نے میرا گھاس کھا لیا تھا, او جی وہ آ کے گھر مجھے گھاس دے گیا, واہ معاف نہیں کرو گے؟ نا جی میں خواجہ ہوں, میں اپنے آپ کو شروع کروں, میں خواجہ ہوں جی, بڑی میری قوم ہے برادری سنو نہیں پتا, میں راجہ ہوں, میں چودھری ہوں, میں وڈیرا, میری گڈیاں ہاں میری سچوں نے نہیں چنگی کرتے. وہ جڑا ننے امپیے نے اس نال بیٹھ کے میں کئی باری کھانا کھاتا ہے. اللہ کی قسم ہے تسی پتہ نہیں مذاق سمجھے, پوچھو ان لوگوں سے, کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں. میں نے خود مجلسوں میں بیٹھا ہوں لوگوں کے بعد, ہم تقریروں کے لیے جاتے ہیں نا پاکستان کشمیر, میں خود اس کھانا کھاتے ہوئے ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے بندہ دوسرے کو اور یاد تک کہ کوئی گڑبڑ کی سنا تو میں اور لتاشنا سنا سچو اپنا بندہ ہے, وہ خدا نے بندے اس کو معاف کر. وہ بدلہ لینا پہلوان نہیں ہوتا, بندہ بڑا نہیں ہوتا. نبی فرماتے میری امت میں جو دوسرے کو معاف کرے وہ سب سے بڑا ہے. آپ خود یہ بچوں سے تقریر جا کے اپنے گھر والوں کو سنائیں, بیوی اور انو کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, حامد اور بار آئے جناب کھانا آپ کو نظر نہیں آتا کھانا کیسا بنایا, گھر میں یہ کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے, اور بات بیویوں بھی ایسے ان کے لیے بھی پیغام دے رہا ہوں. حامد گھر پہنچا نہیں, فلانا سودا بھی ختم ہے, بچے نے یہ کر دیا ہے, میرے سر میں درد ہے. وہ خدا کی بندے اسے سانس تو لینے دیں. دونوں طرح سے تعلیم دونوں, آپ بیوی کا خیال رکھیں, بیوی آپ کا خیال رکھیں, اور حامد سے کوئی بات ہو جائے بیوی معاف کرے, بیوی سے معاف ہو کر ہو جائے بات شوہر معاف کرے, یہ سمجھ کر کہ اگر میری بہن سگی کا خاوند سے کوئی مسٹیک ہو جائے جو آپ کہتے ہیں اس کا شوہر اسے معاف کرتے, چونکہ ہماری بہن ہے تو جو آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. بولو نبی سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اور دوسری بات میں چیک کر رہا ہوں کون کون توجہ سے سن رہا ہے. میں نے کہا نا چند منٹ ہیں. اچھا اب سرکار کافروں کو معاف کر دیں اور وہ پتھر مار کے سرکار کو زخمی کریں. بھائی ہمیں تو کوئی پتھر تو نہیں مارتا گھر میں, کوئی دفتر میں دکان کرتے ہو کوئی گاہک آ جائے دکاندار کے پاس کوئی پتھر تو نہیں مارتا. اور یہ تو امام الانبیاء کی ذات اور سرکار نے دوسروں کو معاف کر دیا. اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں میں اسے چھوڑوں گا, میری خدا کے بندے کتنے بڑے ہیں, بس اتنا ایک بڑا ہے, ایک ناپاک نطفہ قطرہ ہے, کپڑوں پہ پڑ جائے, کپڑے ناپاک, بستر ناپاک, اس سے میں اور آپ تو بنے اتنے بڑے ہیں بس. اور پھر اتنے بڑے, چلو جی بہت پہلوان ہے, تو بڑی شان والا جی, بڑا سیاسی مذہبی کا رسول کا بہت بڑا ہوتا ہے حضرت صاحب کا, لیکن حضرت صاحب کو بلا یاد کرے ہو جے کسی مسکین غریب نہ دل نہ دکھایا جے, نہ کسی یتیم دا مال کھایا جے, وہ بلا یاد کریا جے جدو اسرائیل نے آنا جے. خدا دی قسم ہے لوگوں, برادری وڈیرا پن تکبر غرور سب خاک میں, سب خاک میں مل جائے گا, لیکن 5 وقت کی نماز. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نمازہ نہ پڑھو خیر دی گل بخشے جاؤں گے. جی نمازہ نہ پڑھنا بخشش ہوتی نا کہ میرے مصطفیٰ بھی نہ پڑھ دے. اے گل سنو سارے عقیدے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, نماز کی ریکارڈنگ چھوڑی ہوئے جڑی گل میں کرن لگا. حیدر لوگ کرتے علی علی, ہم سے بڑا مولا علی کا کوئی دیوانہ نہیں. لیکن یاد رکھو مولا علی کا ذکر حیدر علی کی صدائیں کروڑوں بار بلند کرو, لیکن کسی صحابی دی بارگاہ چکر زبان کوئی دراز کرے اور پھر علی علی کرے, میرے مصطفیٰ بھی میرے علی بھی اس کا علی علی کرنا رد کر دیتے. چونکہ علی فرماتے ہیں وہ چلیا میرے سنگی مومن پر آنو بھونکڑا ہے تے علی علی کر رہے ہیں, تیری علی علی میں قبول ہی کوئی نہیں کرنا. پلے کیوں بولے امت خضرہ سے خودی محفل میں کہتے ہیں خطیب بھی ناطق سرکار دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا مولانا پھر جب کسی صحابی کی بارگاہ میں زبان دراز ہو تو تب بھی مدینے والا دیکھ رہا ہوتا ہے.
علی علی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور سرکار نے کیوں فرمایا کہ مولا علی کا ذکر منافق اور مومن کی پہچان ہے کہ جب علی کا ذکر ہو. علامہ فضل علی صاحب آپ کی توجہ خوب چاہوں گا یہاں پہ میں، مجھے مزہ آئے گا آپ عالم دین ہے بات کرتے ہوئے. علی علی کرنا عبادت. سرکار نے فرمایا کیسے پہچان ہو منافق کون ہے مومن کون ہے؟ کہا علی کا ذکر چھیڑ دو. جو علی کا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ بالا بن جائے، جس کا چہرہ مرجھا جائے، وہ منافق ہوتا ہے. جس کا چہرہ کھل اٹھے وہ مومن ہوتا. اللہ سلامت رکھے جوانوں. اینڈ پھر آخر میں ذرا سونا جائے کہ روحانی فیض لنگر دے کے جاواں تے علی علی بات سونیا قبلہ چوتھے خلیفہ مولا علی. تو میں سوچتا رہا خدا کی قسم آپ مراد صاحب آپ کی محنت رنگ لائے گی. قبلہ حاجی صاحب بہت بڑی بات کیا میرے دوست، اتنی بڑی بات کہ مجمع سنے گا. میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ. دیکھنا آپ کی سبحان اللہ سے صبح لوگ پوچھیں گے بھائی مسجد وچ ایک باری اتنی اونچی سبحان اللہ آئی اسی خود بیدار ہو گیا. کوئی اکسی میں ٹی وی تک رہا سا، کوئی اکسی میں فلاں کام کر. پتہ ہے کیا میں نے کہا میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ مولا علی کے بارے میں کیوں فرمایا کہ جو ذکر سن کے علی کا یا کر کے خوش ہو وہ مومن ہے، جو ذکر سن کے چلے وہ منافق ہے. اب سننا اس لیے نبی نے فرمایا مولا علی کے بارے میں، اس لیے کہا کہ علی کا ذکر علی عبادہ اور نظر علی عبادہ. علی کا ذکر بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت. علی کا ذکر سن کے خوش ہو مومن ہے، چہرے پہ پارا بچ جائے منافق ہے، شیطان کا چیلا ہے. اس لیے نبی نے علی کے بارے میں اتنا فرما دیا
علی علی کر کے کچھ ابو بکر عمر اور عثمان اور میری زوجہ عائشہ کو بھونکے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے بتا دیا علی تیری پہچان یہ ہے کہ تیرا ذکر جو کرے سنے خوش ہو وہ پکا مومن، جو نہ خوش ہو پکا منافق۔ تو علامہ فیضان صاحب پھر میں نے کہا جو علی کا ذکر سن کے جلے اور جس کے چہرے پہ 12 پاچے کو منافق ہے، تو بتا جو عثمان و عمر و ابو بکر کا ذکر سن کے جلے علی کے پیروں اور اماموں کا، اس کی منافقت کتنی بڑی ہے، وہ کتنا بڑا منافق ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جلے گا جو علی اور علی کے پیروں اور اماموں کا ذکر سن کے جلے، ان کی بارگاہ میں بکواس کرے، علی اس کا ذکر رد کر دیتے ہیں، اور خدا کی قسم جو علی کا بھی ذکر سن کے خوش ہو اور علی کے پیروں اور اماموں عثمان و عمر و ابو بکر کا ذکر سن کے خوش ہو جائے، اس سے مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، میرا سونا پیر علی بھی خوش ہوتا ہے۔ پھر سارے کیوں نہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، پورا مجمع بولے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی۔ میاں صاحب کا کلام پڑھ کے پھر آپ کی فرمائش پوری کر کے دعا کرتے ہیں، عارف کڑی کہتے ہیں قدر نبی دا، گج کے بولو سبحان اللہ، قدر نبی دا ایک ہی جان اور دنیا دار کمینے، اور قدر نبی دا جانن والے سو کے بچ مدی۔ اگلا شعر کسا واسطہ بولے سبحان کسا واسطہ سنیو، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، اور قدر نبی دا اے سنی جانن اور روشن جنا دیسی۔ بولو پیار سے بلال کا پیغام کیا، 5 وقت کی نماز، قرآن کی روزانہ تلاوت، چہرے پہ سنت مصطفیٰ، آپس میں پیار محبت سے رہنا، ماں باپ کی خوب خدمت کرنا، آپس میں مل کے رہنا۔ اور میں جوانوں کی فرمائش پہ انشاءاللہ یار زندہ، سارے بولو یار زندہ صحبت باقی، اور بزم محبوب مصطفیٰ والوں سنو، اور میرے سامنے بیٹھنے والوں سنو۔ ایک واری نا تقریر ہو گئی، بس آخری کلام ہے، اس کے بعد ہوا ہے ایسا کلام پڑھیں سارے مل کر، جتنے میرے ویر سونے آئے ہو، پھر دعا ہوئے تھے، لنگر تقسیم ہو گئے، اتنی محبت نہ پڑھو نا، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے، سرکار دیکھ کے سب سے خوش ہوتا، سب سے محبت سے بولیے سب سے سب سے سب سے سب سے جوانوں کی فرمائش سب سے اولا والا ہمارا نبی، نہیں ہے صدیق صاحب تو پیچھے آ گئے، تعریف ہے جرا اجے تک چپ ہے، بول پہ سب سے اولا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اللہ اللہ مدینے کی رنگینیاں جلوہ کر ہے جہاں پر ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی،
जलवा घर है जहां पर हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह मदीने की रंगीनियां, जलवा घर है जहां पर हमारा नबी। इतना रोया नवासों के गम में नहीं जितना उम्मत के गम में है रोया नबी। उनके कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। उनके कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। मुझके ही जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिसके तलवों का थोपन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंदे हैं को सरो सभी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। आबे को सब पीएंगे तो सिर्फ इसलिए कि हमको देगा प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिब्राइल अमीन रह गए राह में, अर्श आला पे पहुंचा हमारा नबी। अर्श आला पे पहुंचा हमारा नबी। आबे को सब पीएंगे तो सिर्फ इसलिए कि हमको देगा प्यारा हमारा नबी। इतना रोया नवासों के गम में नहीं जितना उम्मत के गम में है रोया नबी। खत से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। हम सबों को रज़ा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे आला। और मैं तो हनु इतना कुछ सुनाया थे आखिरी बारी तुसी मैनू सुना दियो, मैं भी सुनावा सबसे सबसे वाला फकीरान आए थे सदा खुश, फकीरान